اللہ نے ان سے پہلی آیات میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو جن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے ان کا حال بیان کیا، اور درمیان میں اسی واقعے کی مناسبت سے اللہ جل شانہ نے دوسری اہم باتیں مسلمانوں کو سمجھائی ہیں کہ تمہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر، پیغمبر سے علم اور حکمت حاصل کر کے، پیغمبر کی جماعت کا حصہ بن کر اور پورے ڈسپلن میں رہ کر تمہیں کام کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی اور اپنی رائے مسلط کرنا اور اپنی ذاتی رائے پر اپنی اجتماعی زندگی میں اجتماعی رائے کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے پر عمل کرنا، یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پھر غزوہ احد کے ان احوال کو دوبارہ تذکرہ کیا۔ کیا تم اولما اصابتکم مصیبۃ، اب مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ ہم پیغمبر کے ساتھ ہیں، اب میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں اور پھر اللہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ ہے، تو پھر ہمیں یہاں شکست کیوں ہوئی؟ ہمارے لوگ مارے کیوں گئے؟ ہمارے اوپر دشمن دوسری طرف سے کیوں حملہ آور ہوا؟ یہ حالات واقعات کیوں پیش آ گئے؟ ہمیں تو غالب ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں بات تو اسی طرح ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، آج جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے احد کے میدان میں، قد اصبتم مثلیہا، تم اپنے دشمنوں کو بدر کے میدان میں اس سے زیادہ ڈبل نقصان کر پہنچا چکے ہو۔ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی لوگ شکست سے دوچار ہوئے۔ اور قلتم انا ھذا، اب تم کہتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ فرمایا قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہارے اندر کے احوال کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر نے رائے دی تھی کہ تم میدان میں نکل کر جنگ نہ لڑو، اندر قلعہ بند ہو کر جنگ لڑو۔ اس رائے کو بھی تم نے چھوڑ دیا، عقل مند لوگوں کی رائے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے باہر جو جنگ کا نقشہ تیار کیا تھا، دشمن ہر دور میں اپنا وار کرنا چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے تمہیں اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ پیغمبر نے جو منصوبہ بندی کی، اس منصوبہ بندی میں کچھ لوگوں نے بھول چوک سے اس کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ فرمایا قل ھو من عند انفسکم، وہ تیر انداز جو جبل الرمات پر بٹھائے گئے تھے ان میں سے صرف 13 باقی رہے، نیچے اتر کر آ گئے باقی لوگ۔ تو فرمایا یہ تو تمہارے اپنی طرف سے ہے، اللہ کا فیصلہ تو پھر بھی تمہارے حق میں ہوا کہ پہلے حملے میں تم نے دشمن کے 14 لوگ قتل کر دیے، اور پھر اس کے بعد بدر کے میدان میں جو قیدی بن کر آئے تھے اس وقت تم نے فیصلہ کیا کہ ان کا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو اللہ نے کہا تھا فدیہ لے کر چھوڑو گے تو اگلے دور میں تمہیں اپنے 70 لوگوں کو شہید کرانا پڑے گا۔ تم لوگ تیار ہو گئے ذہنی طور پر؟ تو فرمایا یہ تو تمہارے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ جو انسان جیسی غلطی کرے گا، جیسا عمل پسند کرے گا، ویسے ہی اللہ کا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ اللہ کی مصلحت کلی وہ تو حق والوں کو فتح دینے میں ہے، وہ دین حق کو غالب کرنے میں ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، پھر اللہ تعالیٰ مَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جو کچھ تمہیں اس دن پہنچا جب 2 میدان میں لشکر کٹھے ہوئے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ایک تو اللہ کی منشا تھی کہ اللہ تمہیں ان مصائب سے نکال کر، گزار کر تمہیں نئی قوت فراہم کر دے، نیا تجربہ تمہیں ہو جائے، اور دوسرا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو الگ کیا جائے، منافقوں کو الگ کیا جائے۔ اب منافقوں کا بھی پتہ چل جائے۔ اب منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ اپنے 300 کے قریب لوگوں کو لے کر عین میدان جنگ سے واپس آ گیا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، اور ان سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، یا دشمن کا مقابلہ کرو، دفاع کرو اپنے وطن کا،
جو قومیں اپنے وطن کا دفاع نہیں کرتی، اپنے دین کے لیے قربانی نہیں دیتی، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے، تو دنیا میں وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہمارے علم میں یقینی بات ہوتی کہ آج جنگ ہوگی، لاتبعناکم، ہم تمہارے ساتھ چلتے، لیکن یہ تو کھیل تماشا ہے، جنگ شنگ نہیں ہونی، اس لیے وہ جان بچا کر، منافق اپنی جان بچاتا ہے، مسلمان اپنی جان اللہ کے نام پر لگاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کے قریب نہیں تھے، وہ کفر کے قریب تھے۔ جب انسان غلط عمل کرتا ہے، حق جماعت سے ہٹ کر کام کرتا ہے، تو وہ ایمان والوں سے ہٹ گیا اور کافروں کے قریب ہو گیا، اور زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ ان کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے کہ دل میں انہوں نے منافقت اور کفر چھپایا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ہر منافقت اور کفر سے محفوظ فرمائے، اور زندگی کے ہر میدان میں دین حق کو غالب فرمائے اور اس کو فتح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ ہوگا، آپ لوگ بیٹھے رہیں۔ آمین الحمد للہ۔